السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے گفتگو کی ہے، میڈیا ٹاک کیا۔ آپ کو بتاؤں گا کیا کیا انہوں نے، اپنا تجزیہ بھی پیش کروں گا۔ عمران خان صاحب نے جیل سے گفتگو کی ہے، وہ بھی رپورٹ کریں گے۔ حکومت تیسری طرف بڑی شدت اور بڑے جذبات کے ساتھ عمران خان کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا بیانیہ بلڈ اپ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ حکومت یہ امپریشن دے رہی ہے دیٹ اٹ از جسٹ میٹر آف ٹائم کہ عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا اور ان کو سزا ہوگی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ حکومت بیانیہ بلڈ کر رہی ہے باقاعدہ۔ پی ٹی آئی آن دی ادر ہینڈ فی الحال جو 8 ستمبر کا سنگجانی کا جلسہ ہے اس کے بارے میں نیریٹو بلڈ کرنے میں مصروف ہے کہ 8 ستمبر کو سنگجانی میں ایک بھرپور کامیاب جلسہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی، جس سے یہ بات دوبارہ ری انفورس ہوگی کہ لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں اکثریت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ٹاک پہ، جو ایک سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے گفتگو کرنی ہوتی ہے وہ تو انہوں نے کی، جس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر بتایا، پچھلی پریس ٹاک میں بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ 32,000 کے قریب آپریشنز ہو چکے ہیں، تو اس بار بھی انہوں نے بتایا کہ 32,173 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو چکے ہیں، 90 خوارج کو جہنم واصل کیا جا چکے اور 193 بہادر افسران اور جوان کی شہادتیں ہوئی ہیں، تو یہ انہوں نے رپورٹ کیا۔ اس کے بعد بلوچستان پہ بات کرتے ہوئے ان سے جب ایک سوال پوچھا گیا بلوچستان میں احساس محرومی یا ریاستی جبر کے حوالے سے جو تاثر ہے، جو انفورسڈ ڈس اپیرنسز، ابڈکشنز اور لوگوں کا اٹھائے جانا اور مسنگ پرسنس کے حوالے سے، تو اس کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان میں احساس محرومی اور ریاستی جبر کا تاثر پایا جاتا ہے، وہاں احساس محرومی اور ریاستی جبر کے بیانیے بنائے جاتے ہیں، لیکن 520 ارب وفاق دے رہا ہے، صوبائی حکومت 254 ارب رائلٹی لیتی ہے، معدنیات کے پروجیکٹ میں 80% بلوچستان کے لوگ ہیں۔ تو جو حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے بعد ان کے بیانیے میں آپ کو جھول نظر آئے گا کہ وہ غلط ہیں جو بیانیے بلوچستان میں بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، دا پوائنٹ از کہ آئی ایم شیور یہ فگرز ٹھیک ہوں گے، درست ہوں گے کہ 500 ارب وفاق دے رہا ہے بلوچستان کو، اور صوبائی حکومت 254 ارب رائلٹی لے رہی ہوگی، اور معدنیات کے جو پروجیکٹ ہوں گے اس میں 80% بلوچی لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کافی ہے، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر وفاق بلوچستان کو 520 ارب دے رہا ہے تو بلوچستان کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہے؟ یعنی کہ اگر پنجاب کو دے رہا ہے، سندھ کو دے رہا ہے، کے پی کے کو دے رہا ہے، یا بلوچستان کو دے رہا ہے، تو کیا بلوچستان کے اوپر یا پنجاب کے اوپر یا سندھ کے اوپر یا کے پی کے اوپر احسان ہے؟ کیا وفاق اپنے پاس سے کوئی انکم جنریٹ کر کے وہ دے رہا ہے ان صوبوں کو؟ صوبوں کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کا، بیسکلی بنیادی طور پہ وفاق تو آپ کا اسلام آباد ہے، ٹھیک ہے، اور جو صوبے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ جو کچھ کر رہے ہیں، تو لوگ بنیادی طور پہ تو جو آپ کی جتنی عوام ہے، پاپولیشن ہے، وہ تو صوبوں کے اندر رہتی ہے نا، تو وفاق نے صوبوں کے لیے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ وفاق کس بات کا وفاق ہے اگر وفاق یہ نہیں کرے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی قسم کا کوئی احسان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر رائلٹی بھی مل رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 250 ارب رائلٹی بلوچستان کو کیا اس کے مطابق مل رہی ہے جتنی ملنی چاہیے، یا اتنی نہیں ہے جتنی ملنی چاہیے؟ یہ پہلا سوال ہے میرا۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا جتنی بھی یہ رائلٹی مل رہی ہے جو 250 ارب ہے، کیا یہ صحیح جگہ پر جاری ہے، یا یہ چند لوگوں کی جیبوں میں بہت سارا پیسہ اس میں سے چلا جاتا ہے اور کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، یا سرداروں کی یا وڈیروں کی نظر ہو جاتا ہے اور بلوچستان کے عوام تک ان کا حق صحیح طرح سے نہیں پہنچ پاتا ہے؟ اور اگر یہ رقم کافی ہے جو آپ 520 ارب کہہ رہے ہیں اور 254 ارب کہہ رہے ہیں، تو بلوچستان میں 100 میں سے 70 بچہ سکولوں سے باہر کیوں ہیں؟ بلوچستان میں ابھی بھی ایریاز ایسے کیوں ہیں کہ یہ اے ہے، یہ بی ایریا ہے، اور اے ایریا وہ ایریا جہاں پر پولیس سٹیشنز ہوتے ہیں اور بلوچستان کی پولیس، اور بی ایریا وہ جہاں پہ پولیس ہوتی نہیں ہے، تھانہ ہوتا نہیں ہے، وہاں پہ لیویز ہوتی ہے اور لا اینڈ آرڈر کی عجیب سی سچویشن ہوتی ہے، اور لیویز جو ہیں وہ سرداروں، لوکل سرداروں کے انڈر بھی کام کرتے ہیں، اور ایک عام آدمی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے جس کی کوئی پہنچ دسترس نہیں ہے تو وہ بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔
ایجوکیشن، ہیلتھ کی کیا حالت ہے، لا اینڈ آرڈر کی کیا حالت ہے بلوچستان میں، سینیٹیشن کی کیا حالت ہے، صاف پینے کے پانی کی کیا حالت ہے. مطلب کہ بلوچستان میں جو احساس محرومی ہے، آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کچھ لوگ غلط نیت سے بیانیے بنا رہے ہیں تو وہ تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جو بدنیتی سے بیانیہ بنا کے اس سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کر کے پاکستان کے خلاف بات کرے، یعنی کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کوئی اینٹی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کوئی بات کرے، تو اس کے تو میں 100% خلاف ہوں، اور وہ ہرگز اس کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو تو پوائنٹ آؤٹ کیا جانا چاہیے. لیکن آپ یہ کہیں کہ احساس سے 520 ارب بلوچستان کو وفاق دے رہا ہے اور 250 ارب رائلٹی جو ہے صوبائی حکومت کو جاری ہے، 80% بلوچوں کو جا رہا ہے. تو بلوچستان میں اگر احساس محرومی کا بیانیہ کوئی بلڈ کر رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ محرومی بلوچستان میں ہے، بہت بڑی سطح پر بلوچستان میں غربت ہے، بلوچستان میں ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہے، تعلیم کی فیسلٹیز نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، سینیٹیشن نہیں ہے، ایک ڈیسنٹ لائف سٹائل، کوالٹی لائف سٹائل کو تو آپ چھوڑ دیں، جو ڈیسنٹ بنیادی فنڈامنٹل چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، دہشت گردوں کے حملے ہوتے ہیں. تو بلوچستان کا وہ احساس محرومی جو ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ حقائق دے دینے سے وہ احساس محرومی ایڈریس نہیں ہوتا. We will have to think beyond this کہ یہ جو فیکٹس دے دیے گئے ہیں کہ جی یہ اچھا ہو رہا ہے تو شاید یہ کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے بلوچستان کے لیے. اگر آپ نے اس کے روٹ کوز کو آئیڈینٹیفائی کر کے مسئلے کو حل کرنا ہے اور ریاست کو مضبوط کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو ان ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا. آپ اس کو برش انڈر دا کارپٹ نہیں کر سکتے ہیں چند حقائق دے دینے کے بعد. اور آخری سوال میرا بلوچستان کے حوالے سے یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب جو ہیں، ان کا تو یہ ڈومین ہی نہیں ہے، ان کی تو یہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے. وہ تو ڈیفنس کے اوپر بات کریں، وہ پاکستان کی عسکری قوت کے اوپر بات کریں، وہ دہشت گردی کے حوالے سے بات کریں، لیکن بلوچستان کے احساس محرومی یا وہاں پہ سیاسی صورتحال یا وہاں پہ حکومتوں کے حوالے سے یہ وہ ان کا تو جورسڈکشن نہیں ہے، ان کا تو ڈومین ہی نہیں ہے. اور اس چیز کو جسٹیفائی کرنا فرام اے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کہ بلوچستان کو جو 520 ارب وفاق دے رہا ہے وہ کافی ہے، یا 250 ارب جو صوبائی حکومت کو رائلٹی مل رہی ہے وہ کافی ہے، یا 80% پروجیکٹس میں بلوچ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، یہ جواز پیش کرنا ڈی جی آئی ایس پی آر کا ڈومین ہی نہیں ہے، ان کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے، ان کا کام ہی نہیں ہے. یہ تو حکومتوں کا، پولیٹیشنز کا کام ہے، یا وفاق میں شہباز شریف یا ان کی حکومت بتائے، یا پھر صوبے میں جو بلوچستان کی حکومت ہے وہ بتائے، اس کے اوپر بات کرے. مطلب کہ ایک جو اپنا آپ کا ڈیفنس کا یہ انسٹیٹیوشن آپ کی آرمڈ فورسز ہیں، اس کے جو نمائندے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر، ان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر آ کے جسٹیفیکیشنز دیں اور کریں. تو یہ میرا آخری سوال ہے. آگے چلے جی. اس کے بعد انہوں نے کہا فوج نہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے، نہ کوئی سیاسی ایجنڈا ہے. اگر فوج میں کوئی اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو خود احتسابی کا نظام حرکت میں آتا ہے. میرے حساب سے اس کے 2 پارٹس ہیں اور دونوں فیکچولی انکریکٹ ہیں. مطلب کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں. پہلی بات یہ کہ فوج نہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے، نہ کوئی فوج کا سیاسی ایجنڈا ہے. تو جو پچھلے 2.5 سال میں ہو گیا اور جو ابھی تک ہو رہا ہے، اور جس طرح عمران خان کو باقاعدہ طور پر ڈیل کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور اس میں جس طرح سے چیزوں کو مینیپولیٹ اور کنٹرول کیا گیا ہے، تو کون یہ بات مانے گا کہ ابھی فوج کسی سیاسی جماعت کی مخالف نہیں ہے یا فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے؟ فوج ہی کا تو سیاسی ایجنڈا ہے اس وقت. اور فوج سے میرا مطلب ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ. آپ کا جو ایک عام جوان میجر کرنل بریگیڈیئر تک جو بارڈرز پہ بیٹھے ہیں، جو پوسٹنگز کر کے ڈیفنس سروسز وہ دے رہے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کر رہے ہیں، وہ ایکٹیولی یہ کام نہیں کر رہے ہیں. وہ اس بارے میں شاید سوچیں، بلکہ ان کے لیے بہت ایمبیرسنگ آئی سپوز ہو جاتا ہوگا جب سیاسی طور پہ لوگ ان سے سوال پوچھتے ہوں گے. لیکن جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہیلم آف دی افیئرس پہ ٹاپ لیڈرشپ ہے،
جب وہ ڈی جی ISI خود آ کے پریس کانفرنس بھی کر دیں سیاسی معاملات کے اوپر جو کہ کی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو، جب آپ کے سابق چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ خود میڈیا ٹاک میں بولیں کہ 20 فروری 2021 کے بعد ہم نے سیاست میں مداخلت چھوڑ دی ہے، ایک کٹ آف ڈیٹ دے دے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ کر رہے تھے سیاست میں مداخلت اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو اور جب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اتنا کرٹیسزم ہو کہ جی 8 فروری کے جو انتخابات ہوئے ہیں وہ انتخابات میں بہت زیادہ دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اتنا پوترا ہوا تھا وہ اس وجہ سے پوترا ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کی بیک پہ تھی، تو پھر کون سا آپ یہ بیانیہ بلڈ کر سکتے ہیں؟ کیسے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ کہ فوج نہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے نہ سیاسی ایجنڈا ہے فوج کا، جبکہ جو سب سے بڑی سیاسی جماعت اپیرنٹلی اس وقت پاکستان تحریک اپیرنٹلی بھی اور ویسے بھی ہے پارلیمنٹ میں سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ ان کا لیڈر جو بانی PTI عمران خان صاحب، جو میڈیا آج کل کا جتنا یہ ہے جس کو آپ نے مطلب کہ I don't want to use the term لیکن پٹا ہی باندھا ہوا ہے میڈیا کو، جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پہ جو مطلب کہ لٹرلی آج کل ٹاؤٹوں سے بھرا ہوا ہے، ٹاؤٹس بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کے اوپر. میں نے شیخ رشید کا کلپ دوبارہ دیکھ لیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی دیکھ کے. میں نے پہلے یہ بات نہیں سنی تھی شیخ رشید کی، میں نے مس کر دی تھی. فریحہ ادریس کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جی میں تو میرا وہ ہزار من چھوٹا پڑ گیا، نہیں تو میں شاید خودکشی کر لیتا ٹوٹنے سے پہلے. تو وہ جی مجھے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے لے جایا گیا اور اس کے بعد وہاں پہ کسی جگہ پہ غار میں رکھا گیا. 10 لاکھ روپیہ دوں گا کہ اگر کوئی بتا سکے کس جگہ پہ مجھے رکھا گیا. واپس لائے تو آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، ایک خاص جگہ 12 کوہ پہ آ کے میرا وہ پٹی کھولی گئی. اس کے بعد مجھے میرے گھر لے گئے تو سامنے منیب بیٹھا تھا، منیب نے تو وہ میں سوچ رہا تھا کہ یار کیسا جرنلزم ہے اور کیا ملک ہے اور کیا سسٹم ہے کہ جہاں پہ اس طرح سے سیاستدان اٹھا لیے جاتے ہیں، پھر وہ غائب کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ پریس کانفرنس کریں، نہیں تو وہ انٹرویو دیں. اور کیسے جرنلسٹ ہیں جو آ کے یہ انٹرویوز کر رہے ہیں اور بیٹھ کے بول رہے ہیں. تو میں اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہوں بہرحال کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ کوئی سیاسی جماعت کی مخالف نہیں ہے فوج، کہ جب یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ آ چکی ہوئی ہیں، کسی کو اٹھائے جانے سے پہلے کسی کو اٹھائے جانے کے بعد ہر بندے نے کوئی نہ کوئی گفتگو کر دی ہے، تو پھر یہ کیسے لوگ مانیں گے؟ اور لوگ نہیں مان رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ بضد ہے کہ جی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پھر بھی ریپوٹیشن اس کی کرتے جائیں گے. اچھا آگے انہوں نے بات کی ہے جنرل فیض حمید کی، اور فیض حمید کے کورٹ مارشل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اور میں یہ ایگزیکٹلی پڑھتا ہوں. ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوگا، کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو، اس کے خلاف کارروائی ہوگی، جبکہ سب کو وکیل کرنے، گواہ اور جرح سمیت تمام حقوق حاصل ہوں گے. لیفٹیننٹ جنرل عبد شریف کا کہنا تھا کہ اس طرح کی بلا تفریق خود احتسابی باقی اداروں کو ترغیب دیتی ہے کہ اگر کوئی بھی ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس کو بھی جواب دہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارا احتساب کا عمل شفاف ہے، وہ الزامات پر نہیں ثبوتوں اور شواہد پر کام کرتا ہے. فیض حمید کیس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدہ لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق کارروائی کرتی ہے. فیض حمید کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل سے متعلق بات کرتے ہوئے DGISPR نے کہا کہ فیض کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں درخواست وزارت دفاع کے ذریعے موصول ہوئی. 12 اگست کو فوج نے آگاہ کیا کہ ریٹائرڈ آفیسر نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات سامنے آئے جس پر کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا گیا. تو مطلب کہ لبے لباب یہ ہے کہ جو بھی ملوث ہوگا، اب جو بھی اشارہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے، جو بھی کون ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے اس وقت 1 سال سے، جو بھی ملوث ہوگا، کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو، اس کے خلاف کارروائی ہوگی. سب کو وکیل کرنے، گواہ اور جرح سمیت تمام حقوق حاصل ہوں گے. یہ بھی بڑی مہربانی ہے کہ وکیل کرنے کی بھی اجازت دی جائے گی، گواہ بھی اور جرح بھی. وہ ایک میں نے سنی ہوئی ہے مثال پرانی بزرگوں سے کہ وہ کسی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہتا تھا جی کہ گل اصولہ تے ہوئے گی تے اصول ہوں گے میرے.
تو یہ بات مجھے ویسی لگ رہی ہے کہ بات اصولوں پہ ہوگی لیکن اصول ہوں گے ہمارے، یعنی کہ اصول کسی ایک پارٹی کے نہیں ہوتے ہیں، اصول تو ہوتے ہیں جو کہ تمام پارٹیز جس پہ اتفاق کرتی ہیں، اصول قانون آئین انصاف کے مطابق ہوتے ہیں، ایکوٹی فیئرنس کے مطابق ہوتے ہیں اصول۔ اسٹیبلشمنٹ کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ سچویشن کچھ اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بار بار آ کے میڈیا کے سامنے آ کے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ بات اصولوں پہ ہوگی، اصولوں کے مطابق چیزیں آگے بڑھیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ لوگ یہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ اصول اسٹیبلشمنٹ کے، بات اصولوں پہ ہوگی، عمران خان کے ساتھ بھی، فیض حمید کی بھی، باقی پولیٹیکل ایشوز بھی سارے، گل اصولوں تے ہوگی لیکن اصول ہوں گے ساڈے، اسی جو کہاں گے، اسی جو دساں گے، اسی جو کہہ دواں گے وہی اصول ہے۔ یہ چیز جو ہے نا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس چیز کو وہ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ اصل مسئلہ یہاں پر فال کرتا ہے، اس کو ایڈریس کیسے کریں گے؟ آپ بات جتنی مرضی کہیں گے اصولوں کے مطابق، لیکن جب اصولوں سے اختلاف ہے لوگوں کو کہ جی اصول بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے، اصول ہی میرٹس اور انصاف اور فیئرنس اور ایکوٹی کے مطابق نہیں ہے، تو پھر بات کیا اصولوں کی رہ گئی؟ ادھر تو کوئی نہیں رہ گئی۔ اور دوسرا وہ جو خود احتسابی نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک مثال بنا دینے سے، جو آپ بنانے کے پروسیس میں جنرل فیض حمید کی، یہ کوئی تسلیم نہیں کر پائے گا کہ فوج میں خود احتسابی کا ایک صاف شفاف عمل ہے۔ فوج سے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو نیچے فوج میں معاملات ہیں فوج کے اپنے، اس میں ہوگا، میں اس پہ نہیں کامنٹ کر رہا، لیکن جہاں پہ پولیٹیکل آ جائے معاملہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں نا، مثال کے طور پہ جب شیخ رشید کی مثال جس کا ذکر، جس کا حوالہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دے رہا تھا کہ وہ آپ کے آن ریکارڈ اتنا سینئر سیاستدان موجود ہے جو گواہی دے رہا ہے ایک ٹیلی ویژن شو کے اندر کہ وہ اٹھایا گیا، اس کو 40 دن ایک غار میں رکھا گیا، اس کے بعد دوبارہ اس کی آنکھوں میں پٹی باندھی گئی، اس کے بعد اس کو گھر لایا گیا، اس کے بعد اس کے سامنے ایک اینکر بٹھا دیا گیا اور پھر اسے کہا گیا کہ یہ انٹرویو دیں، لیکن اس نے کہا کہ میں نے وہ مناسب نہیں سمجھا تو میں نے پیپر سائٹ پہ کر دی، تو میں نے خود کا انٹرویو کیا۔ اس کے بعد دوبارہ اس کو 3 دن کے لیے اسی کے گھر میں قید کر دیا گیا ایک کمرے میں۔ تو کون سی خود احتسابی؟ یہاں پہ خود احتسابی کہاں پہ گئی؟ جب جنرل باجوہ ایز چیف آف دی آرمی سٹاف ریکارڈ پر ہے کہتے ہوئے کہ 20 فروری 2021 کو سیاست میں مداخلت ہم نے چھوڑ دی ہے فوج نے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 19 فروری 2021 تک سیاست میں مداخلت کر رہی تھی فوج، اور جنرل باجوہ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنرل باجوہ کی لائن سیٹ ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فیض حمید کی نہیں ہے۔ تو اکاؤنٹیبلٹی صرف اس لیے فیض حمید کی ہو رہی ہے کیونکہ اس کی لائن سیٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ چیف آف دی آرمی سٹاف بننے کی ریس میں تھا اور باجوہ کے ساتھ معاملات ٹھیک تھے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، فیض کے معاملات ٹھیک نہیں ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ تو اس بنیاد پہ جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو جس خود احتسابی کے عمل کا امپریشن دیا جا رہا ہے لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ جب 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھیں کہ ہمیں باقاعدہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور انصاف کرنے میں مشکلات حائل ہو رہی ہیں اور ججوں کو باقاعدہ طور پہ ہراساں کیا گیا اور گھروں سے کیمرے نکلے، کون سی خود احتسابی ہوئی وہاں پہ؟ جب انسداد دہشت گردی کی عدالت کا جج یہ بولے کہ اسے ہراساں کیا گیا، رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھے اور بتائے کہ کیا ہوا ہے، اور اس کا جو سیکرٹری ہے وہ بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے گھر میں، اور اس کے بعد کوئی بھی کچھ بھی نہ ہو سکے اس حوالے سے، تو پھر کون سی خود احتسابی؟ جب جسٹس شوکت صدیقی کی پریس کانفرنس آن ریکارڈ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹیلیجنس ایجنسی باقاعدہ آ کر بینچز بنواتی ہے ججز کے کیسز سننے کے لیے، اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ اس چیز کے اوپر کوئی انکوائری ہو اس جج کو فارغ کروا دیا جائے، اور اس کے بعد کئی سالوں تک سپریم جوڈیشل کاؤنسل دوبارہ فیصلہ دے کہ وہ تب کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے غلط اس کو فارغ کیا تھا اور یہ بندے نے صحیح بات کی تھی اور اس کو اس طرح سے کرنا نہیں بنتا تھا، اور اس کے بعد پھر اس نے جو بات کی تھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں۔ تو کون سی خود احتسابی؟ جب جنرل باجوہ صاحب حکومت گرائیں ایز چیف آف دی آرمی سٹاف اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو کون سی خود احتسابی؟ جب 8 فروری کے الیکشن میں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے اور اس کے بعد ایک دم نتائج آنا بند ہو جائیں اور پھر ایک لمبی خاموشی آ جائے اور اس کے بعد پی ایم ایل این جیت جائے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ
का सबको पता होगा जी इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है और हुकूमत वही चले आगे, तो फिर कौन सी खुद एहतसाबी। और जब इब्डक्शंस हों, लोग उठाए जाएं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों और एक अजीबो गरीब मतलब कि सिचुएशन हो तो, और उसमें कोई उसकी कोई पूछगछ ही ना हो, तो फिर कौन सी खुद एहतसाबी। तो ये खुद एहतसाबी का जो मंजन है ये ऐसे नहीं बिकेगा, ये अगर होगी तो सबको नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर एक आध जर्नैल फैज़ हमीद जैसे को पकड़ के आप अपने पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे होंगे और उसमें आप इम्प्रेशन ये देने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि बड़ा एक खुद एहतसाबी का अमल है उस वजह से ये हो रहा है, तो वो बात नहीं बनेगी, वैसे बात नहीं बनेगी। अब ये देखें ना, ये हुकूमत जो है वो इस हद तक मतलब कि टाउट बन के चल रही है कि उन्होंने बाकायदा तौर पे ये इंप्रेशन देना शुरू किया हुआ है कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने जा रहा है और उसमें कोई रुकावट नहीं। और ख्वाजा आसिफ इज ऑन रिकॉर्ड के मिलिट्री ट्रायल हुआ तो सबके सामने होगा, फौज को किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की तो हुकूमत बिठाई हुई है आपने कि जो सिविल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और राइट टू अ फेयर ट्रायल के ऊपर सिर्फ इसलिए कि उनको लाके बिठाया गया है और उनके सियासी मुखालिफ का ट्रायल होना है, लेकिन उसमें हमारा सियासी मुखालिफ जो है ना वो साथ तबाह हो जाए, उनका कंसर्न सिर्फ इतना है। इसी तरह वो हनीफ अब्बासी लंबी चौड़ी तकरीर कर रहे थे पार्लियामेंट में और वो इस हक में कर रहे थे कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए और होगा और उसके ये नताइज होंगे। तो ये हुकूमत तो इस काम पे लगी। अब इस सारी सूरत हाल में जब पूरा सिस्टम एक तरफ है और हुकूमत जो है वो बिल्कुल टाउट की तरह काम कर रही है और फौजी अदालत में इमरान खान को ट्राई करने की बात कर रही है और सज़ा दिलवाने की बात कर रही है और उम्र कैद तक की सज़ा दिलवाने की बात कर रही है, इमरान खान का क्या स्टेटमेंट है और इमरान खान क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि जेल की चक्की में मर जाऊंगा लेकिन वक्त के यजीद की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये आज की गुफ्तगू है इमरान खान की जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ। जेल की चक्की में मर जाऊंगा लेकिन वक्त के यजीद की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। खुफिया अदारों को मुल्क की बड़ी जमात PTI को ख़त्म करने पर लगा दिया गया है, इनका काम दहशत गर्दी ख़त्म करना है। बलूचिस्तान में क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, अगर KPK में PTI ना होती तो वहाँ भी इतना क्राइसिस होता। इस जुमले से मैं इत्तफाक नहीं करता। आपको पता है, आप सबको पता है जो मेरी व्यूअरशिप है कि मैं कोई वो प्रो PTI या प्रो इमरान खान वीलॉगर या यूट्यूबर नहीं हूँ जो अपना यूट्यूब पे मंजन बेचने के लिए इमरान खान की सिर्फ तारीफ़ें करता फिरूं। जहाँ पे इमरान खान के साथ इख्तलाफ है नज़रियाती बुनियाद पे या उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे हमेशा खुल के किया है। और इमरान खान की हुकूमत जाने से 3 महीने 4 महीने पहले तक पूरी PTI ने मेरा बॉयकॉट किया हुआ था कि इमरान खान पे तनकीद करता है। 4 महीने PTI मेरे शो में नहीं आ रही थी, कोई बंदा नहीं आता था, टॉप लीडर से लेके इनका नीचे तक जी। क्यों? क्योंकि बैरिस्टर एहतशाम का बॉयकॉट है, इसने इमरान खान पे बड़ी तनकीद की, अभी हमारी हुकूमत पे बड़ी तनकीद की है। भाई मैं कर रहा था उस टाइम आपकी परफॉर्मेंस, लेकिन द डे इमरान खान वॉज थ्रोन आउट ऑफ द गवर्नमेंट, और तब तक भी मैं आई वॉज कि जी कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जा रहे हैं तो ठीक है। अब वो हो कैसे रहा पीछे, उस पर मैं तनकीद करता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट का क्या काम है। भाई एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक तरीके से अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ होता तो ठीक था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का क्या काम है कि एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर इसको पूरा मैनेज करे और मैनूवर करे और इंजीनियर करे। लेकिन फिर जब खान साहब के साथ जो कुछ होना शुरू हुआ बाद में, तो वो मैंने असूली बुनियादों पे उस पे भी तनकीद शुरू की और फिर लोगों ने कहा कि अच्छा ये अब इमरान खान साहब को सपोर्ट करे। तो मैं इमरान खान को या PTI को की ना मुखालफत कर रहा था, ना इनको सपोर्ट कर रहा था या कर रहा हूं। मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो मुझे लगता है कि मेरा काम है कि ये जो सही बात है वो मैं करूं। तो मैं सही बात पहले भी कर रहा था, मैं बाद में भी कर रहा था और मैं अब भी कर रहा हूं। तो ये जो KPK में PTI ना होती तो वहां भी इतना क्राइसिस होता। मुझे अली मीन गंडापुर की वजारत आला से कोई वो इस तरह की वो नहीं, मेरा कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं है। KPK के अपने बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, और ऐसा नहीं है कि PTI के होने की वजह से KPK में और ज़्यादा ये KPK और बलूचिस्तान में फ़र्क है। मतलब कि पूरे KPK को पूरे बलूचिस्तान के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन बाय एंड लार्ज KPK काफ़ी डिफरेंट है बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के मसाइल डिफरेंट है।
لیکن بہرحال انہوں نے کہا بلوچستان میں کرائسس بڑھتا جا رہا ہے, اگر کے پی کے میں پی ٹی آئی نہ ہوتی تو وہاں بھی اتنا کرائسس ہوتا. اب آگے جو وہ کہہ رہے ہیں اس سے میں بھرپور اتفاق کرتا ہوں اور اس کو سپورٹ کرتا ہوں. حل ڈنڈوں اور بندوقوں میں نہیں ہے. یہاں پہ میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں, بالکل ٹھیک بات کر. حل یہ ہے کہ ان کے منتخب لوگوں کو آگے آنے دیں. اس وقت ملک میں ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, یہ حل ہے. مجھے سبق سکھایا جا رہا ہے کہ طاقتوروں کے سامنے کیوں کھڑے ہو. میں بھرپور اتفاق کرتا ہوں عمران خان سے کہ واقعی عمران خان کو سارا سبق ہی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بھئی اچھا اتنی جرت کہ طاقتوروں کے سامنے کھڑے ہو گیا. میں ساری زندگی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں لیکن ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا. یہ ہیرو والی بات ہے. اب جو بات ہیرو والی ہے وہ ہیرو والی ہے. فیصلہ سازوں کے پاس کوئی عقل نہیں ہے. اس سے زیادہ احمقانہ فیصلے نہیں دیکھے. نہ ان کے پاس عقل ہے نہ اخلاقیات ہے. 8 فروری کے خاموش انقلاب سے جاگ جانا چاہیے تھا. آج بتا رہا ہوں ملک انقلاب کی طرف جا رہا ہے. میں عمران خان سے اتفاق کرتا ہوں. بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.